تو اگر وہ 40 کہہ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ 100 کہہ دیتے اگر ان کو پیچھے سے حکم آیا تھا کہ 100 جج بنا دو سپریم کورٹ کے، باقی چاہے سول جج پورے ہو نہ ہوں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ سارا اختیارات جوڈیشری کے اپنے خاص الخاص لوگوں کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں، یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کورٹ پیکنگ۔ سپریم کورٹ کو پیک کر دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ججز سے، تاکہ ہر فیصلہ جو ان کے مرضی کا چاہے، جس طرح سے یہ پارلیمنٹ، سو کالڈ پارلیمنٹ ایک غلاموں کی پارلیمنٹ بن چکی ہے، جو ان کو حکم ہوتا ہے کہ آج رات میں یہ کر جاؤ تو وہ اس رات میں کر جاتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے ایک دن کے اندر ہمیں یہ قانون سازی چاہیے، وہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ آئین میں تبدیلیاں لانی ہے، راتوں رات یہ غلامانہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ کرتی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں اتنے ہی غلام ہم سپریم کورٹ میں بٹھا دیں، تاکہ جو ہم ان کو پیسے بھیجیں کہ بھئی اب یہ ہمیں تو آپ سے فیصلہ چاہیے، راتوں رات وہ بھی بیٹھ کے فیصلے کر دیا کریں۔ تو اب جو ہے غلاموں کی تعداد میں اضافہ، اور انسٹیٹیوشنز بھی مکمل طور پہ، یعنی پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک غلامانہ انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے۔ اب عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو بھی اسی حیثیت میں لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو لیجسلیشن رات ہوئی ہے، اس سے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر؟ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے۔ پہلے تو ڈکٹیٹرشپ بیہائنڈ دی سین تھی، سامنے دکھانے کو چہرے اور تھے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ چیف منسٹر ہے، یہ فلاں منسٹر ہے، یہ چہرے دکھانے کو تھے، پیچھے ان کی رسیاں کوئی اور کھینچتا تھا۔ اس دفعہ انہیں واضح طور پہ دکھا دیا کہ ہاں اصل آپ کا جو ڈکٹیٹر یہ ہے، ہم تو یوں ہی اس کے سامنے چند ایک پتلیاں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے ڈریکونین لاز لا رہے ہیں، جس میں کسی بندے کو اٹھا کے 90 دن کے لیے غائب کر دیا جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا کہ کہاں گیا، کس کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کا رشتہ دار کہاں گیا۔ جس طرح پہلے غیر قانونی طور پر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا، اب سارے ملک میں قانونی طور پہ غائب کر دیا جائے، مطلب انہوں نے قانونی اس کے اوپر لباس پہنا دیا۔ اس غیر صورتحال میں بنیادی قانون کوئی، بنیادی حق کوئی رہا ہی نہیں کسی کا۔ ہم وکیل کس کا بنیادی حق دلا سکیں گے؟ لوگ کہاں بنیادی حق کے لیے جائیں گے؟ یہ عدالتیں تو بے بس اور بالکل ان کی نوکر اور غلامانہ ہوگی۔ لہٰذا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کی انفورسمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اگلی بات، ہم چیف جسٹس آف پاکستان ان سے یہ کہتے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ وہ جو ہم نے آپ کے سامنے پٹیشنز ڈالی ہیں 26ویں ترمیم کی چیلنج کرنے کی، ان کو جلد سے جلد لگاؤ۔ اور آج آپ کے سامنے پبلک آ گیا ہے، 2 سینئر ججز کا خط آ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ اویلیبل بھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جو کہ ممبرز ہیں اس کمیٹی کے جو فکس کرتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو کہا کہ اس ہفتے جو 4 تاریخ سے یہ ہفتہ شروع ہوا ہے، اس میں جتنی بھی پٹیشنز ہیں وہ جس میں 26ویں ترمیم چیلنج کی گئی ہے، ان کو آپ فکس کریں فل کورٹ کے سامنے، کیونکہ ہم نے بھی اپنی پٹیشن میں یہی کہا ہے کہ یہ پٹیشن جس میں آئینی ترمیم جو چیلنج ہوتی ہے وہ فل کورٹ کے سامنے سنی جاتی ہے، تو یہ فل کورٹ بنا کے اس کے سامنے لگائیں۔ اس کے برعکس موصوف نے آج جو ایک ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن، اس کی میٹنگ کال کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیتیں کوئی اچھی نظر نہیں آتی، ہمیں نظر آنے لگ گیا، ہم سمجھتے شاید اس کے آنے کے بعد وہ قاضی فائز عیسیٰ سے معاملات میں تبدیلی آ جائے، لیکن یہ جو کام ہوا ہے جس میں آج 2 ججز کا، سینئر ججز کا جو خط منظر عام پہ آیا ہے، اس سے ہمیں سخت قسم کی تشویش ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ معاملات کو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔
تو میں پھر بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پھر فال لگائیں یہ ساری کیسز فل کورٹ کے سامنے. رات کے اندھیرے میں جو شب خون مارے جا رہے ہیں عدلیہ پر، آئین پر، جمہوریت پر، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک باب ہے، افسوسناک وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اس میں صرف وکلا نہیں، پاکستان بھر کے عوام بڑی سخت مشکل میں اور ہر طرح کے ظلم اور ستم کے پاسبلٹی میں بیٹھے ہیں. تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ پچھلی رات کی جو قانون سازی ہوئی بغیر نوٹس کے، بغیر کسی ایجنڈے کے، رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک قوانین لے کے آئے ہیں جو کہ آئین، عدلیہ اور جمہوریت کے کافن میں آخری کیل ٹھونکا گیا ہے. جو کچھ بچ گیا تھا، بالکل صحیح کہا اسد صاحب نے، جو کچھ بھی اگر بچ گیا تھا 26ویں ترمیم میں، وہ کل رات انہوں نے کیل ٹھونک دیا ہے، تاکہ نہ اس ملک میں کوئی آئین رہے، نہ اس ملک میں کوئی عدلیہ رہے، نہ اس ملک میں جمہوریت کہیں پر بھی نظر آئے. تو یہ کل جنازہ، آخری جنازہ نکالیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وکلا نے ہرگز 26ویں ترمیم کو اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، اور اس لیے ہم نے پٹیشنز کر دی ہیں. میں جناب اسد منظور بٹ صاحب اور گیلن صاحب اور دوسرے ہمارے جو ہائی کورٹ بار کے نمائندگان ہیں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، جو کہ ہفتے والے دن فائل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں دوسرے صوبوں سے بھی، بلوچستان سے بھی فائل ہو چکی ہیں، سندھ سے بھی فائل ہو چکی ہیں، اور ایبٹ آباد سے بھی، اور مختلف بار ایسوسیشنز فائل کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ ترمیم ہم اس جو 26 ترمیم کا چیلنج ہے، اس کو ہم آخر تک اس کے لیے لڑیں گے اور ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ 26ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ یہ ملک میں آئین کے اوپر سب سے بڑا دھبا ہے اور اس سے آئین میں پولوشن پیدا کی گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کل رات وہ کام ہوا ہے جو کہ پچھلے 50-60 سال میں نہیں ہو سکا. کسی نے بھی ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی 5 سال کی ٹرم چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں دی، وہ بھی 3 سال کے بعد اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے تھے، چاہے وہ ضیاء الحق تھا یا مشرف تھا. لیکن 5 سال کی ٹرم بعد کوئی کانسیپٹ نہیں. دنیا بھر میں میں نے یہ دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا 5 سال کی ٹرم کہیں پر دنیا میں نہیں ہے. امریکہ میں غالباً 4 سال ہے اور 4 سال میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. انڈیا میں 3 سال ہے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. یہاں 5 سال کی گئی اور اس کے ساتھ 5 سال اور ایکسٹینڈ کرنے کا بھی اس میں انہوں نے گنجائش رکھی ہے، تاکہ اب 10 سال کے لیے جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے وہ ملک کا بادشاہ بن جائے. بادشاہ تو وہ پہلے ہی ہے، لیکن اب ان کو سرکاری طور پر بھی ہماری جو ان کے ساتھ ملی ہوئی سو کالڈ جعلی اسمبلی ہے، جس میں سارے وداؤٹ لیجٹمیسی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل میں یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی، یہ اپنی حکومت کو ایکسٹینشن دی ہے، کیونکہ وہ تو کھڑی اس کے کندھے کے اوپر ہے. اس لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا ان کے لیے، تاکہ ان کی حکومت بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہے. تو ایکچولی اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں 2 سال اور اپنے آپ کو مزید حکومت، جو کہ اس کے چیف آف آرمی اسٹاف کے کہنے پر ان کے حکم کے مطابق چلائی جا رہی، اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے. جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کہ 5-5 سال کے لیے چیف آف آرمی، چیف آف نیوی، چیف آف ایئر اسٹاف لگائے جائیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا. اگلی بات یہ ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی گئی. پہلے تو ایک کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا 17 سے 25 کر دیے جائیں. کل رات پتہ چلا ایک دم، یعنی اگر کوئی پارلیمنٹس ہوتی تو ان کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ معاملے کمیٹیز کے پاس جاتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں.
انہوں نے بغیر کسی کو پوچھے، نہ کوئی پروسیس کیے، وداؤٹ ڈیو پروسیس، رات کو ایک دم ایک صاحب جو اپنے آپ کو لا منسٹر کہتے ہیں، ہم عدلیہ کی آزادی کے علمبردار ہیں، اس حیثیت سے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اپنا اپنا موقف ہے، بہرحال پی ٹی آئی نے بھی، جماعت اسلامی نے بھی، اور کچھ اور جماعتوں نے بھی 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے۔ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، انہوں نے بہت دھاندلی کی ہے، لوگوں کو ججز بنانے کا جھانسا دے کر، لوگوں کو وکلا کو انہوں نے لا آفیسر شپ بانٹ کے یہ ووٹ لیے ہیں۔ بہت تھوڑے سے، تب بھی بہت تھوڑے سے ووٹوں کا فرق پڑا ہے، اور اب اگلی دھاندلی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے نائب صدر ہمارے گروپ سے الیکٹ ہوئے ہیں ان کا الیکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کالعدم کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ وکلا نے جو بھی باتیں کی ہیں ان کو روک نہیں سکے اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ اپنی من مرضی کر رہی ہے۔ دیکھیے، یہ اسٹرگل ہمیشہ لمبی ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں بہت پاورفل ہے، اور یہ جو سیاسی جماعتیں جتنی اس وقت اقتدار میں ہیں، یہ جو ایون اقتدار سے باہر بھی نظر آ رہی ہیں، ان میں بیشتر جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے حکم پہ چلتے ہیں۔ تو یہ اسٹرگل کوئی چھوٹی موٹی اسٹرگل نہیں ہے، ایک دن کی، 10 دن کی، 2 ہفتے کی یا 2 مہینوں کی نہیں، یہ بڑی لمبی اسٹرگل ہے۔ یہ ملک کو بچانے کی اسٹرگل ہے، ملک کے آئین کو بچانے کی اسٹرگل ہے۔ اس کے لیے ہم وکلا کو بہت متحد ہو کر بہت عرصہ اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ پچھلی بھی جو ہماری موومنٹ تھی وہ 2 سال چلی تھی، مارچ 2007 سے 2009 تک۔ تو کوئی چیز جو ہے، بڑی چیز کبھی اوور نائٹ اچیو نہیں ہوتی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ یہ حق پہ ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آئے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے، کبھی بھی کسی بھی ملک میں کوڈ پیکنگ نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے ہے، ہندوستان میں جو ہم سے 6 گنا بڑا آبادی والا ملک ہے، وہاں 34 کی ٹوٹل ان کا جو سائز ہے وہ 34 کا ہے۔ ہم نے ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ وہ 6 گنا بڑا ملک ہے، ان کی 1.5 ارب آبادی ہے، وہ 34 ججز کے ساتھ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ ہم اپنے وسائل ضائع کرنے کو بیٹھے ہیں یہاں پر اپنی مرضی کے ججز لگا کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، ورنہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ دنیا میں کہیں بتا دیں، امریکہ جو ہم سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، 9 سپریم کورٹ کے ججز سے چل رہا ہے۔ انگلینڈ میں دیکھ لیں، 12 ججز ہیں۔ یہ 34 ججز والا تو کہیں پر نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی ملک میں سپریم کورٹ یا ہائیسٹ کورٹ جو ہے، وہ جرمنی میں جو ہائیسٹ کورٹ ہے 12 ججز پہ مشتمل ہے۔ تو یہ انوکھا کام کیا گیا ہے کہ ایک پاکستان کے سائز کا ملک 34 ججز کی سپریم کورٹ رکھے۔